اب وہ یہودی دیکھ کے گھبرایا کہ فضیل کا پھر آ گیا، لیکن حضرت فضیل کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ رو رہے تھے۔ اس یہودی نے جب دیکھا تو کہنے لگا فضیل روتے کیوں ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے گناہوں سے معافی مانگ لی ہے، میں نے رب کی بارگاہ میں توبہ کر دی اور تم سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ یہودی کہنے لگا فضیل ہم نے یہ قسم کھائی تھی کہ تم سے بدلہ ضرور دیں گے، لیکن اب تم آ گئے ہو تو سب کچھ معاف کر دیتے ہیں، لیکن میری وہ جو سونے کی اینٹیں تم نے غصب کی تھی وہ اینٹیں واپس کر دو، وہ اینٹیں واپس کر دو، باقی سب کچھ معاف کر دیں گے۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سمجھ رہے کہ اب وہ اینٹیں تو ختم ہو گئی ہیں، اینٹیں تو نہیں ہیں۔ وہ یہودی تورات جاننے والا تھا، تورات کا جانکار تھا، اس نے تورات میں یہ پڑھا تھا کہ جو مسلمان اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے گا، اگر وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگائے گا تو مٹی سونا بن جائے گا۔ وہ یہودی کہنے لگا فضیل تم جاؤ جنگل میں، جا کے وہاں سے مٹی کی اینٹیں بنا کے لے آؤ، میں ان کو سونا بنا کے سمجھ تو سونا سمجھ کے رکھ دوں گا۔ حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں گئے اور مٹی کو پانی سے گوندا، اس کی اینٹیں بنائی۔ جب اینٹیں سوکھ کے تیار ہو گئی تو وہ کچی اینٹیں ایک بوریا میں ڈالی، بوریا میں ڈال کے لا کے اس یہودی کے حوالے کر دی۔ اس یہودی نے جب اس بوریا کا کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس بوریا میں اب مٹی کی کچی اینٹیں موجود نہیں ہیں بلکہ سونے کی اینٹیں۔ اب حضرت فضیل اور آپ کے سارے ساتھی بڑے حیران ہیں کہ مٹی کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے کھودا ہے، اینٹیں بھی ہم نے بنائی ہے، سکھائی بھی ہم نے ہے، اس بوریا میں بھی ہم نے ڈالی ہے، اٹھا کر بھی ہم لائی ہے، اور یہ لمحے کے لیے یہ بوریا ہم سے غائب بھی نہیں ہوئی، پھر یہ سونے کی اینٹیں کہاں سے آ گئی؟ پھر غیب سے آواز آئی۔ فرمایا فضیل تعجب نہ کرو، تمہاری سچی توبہ کی برکت سے ہم نے مٹی کو سونا بنا۔